انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کے ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور بدکار عورت زانی یا مشرک ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی، کیونکہ خبیث چیز کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، اور نیکوں کو خبیث کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ یعنی فرمایا زنا کرنے والا مرد زانی عورت کے ساتھ اور زانی عورت زانی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت رکھتا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فاسق و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے جیسی ہی فاسقہ و فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فاسق و فاجر جو عورت ہے یہ بھی نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی، بلکہ اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی اپنے جیسا فاسق و فاجر شخص جو ہے یہ مل جائے۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض لوگ بالکل نادار تھے، نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ ان کا کوئی عزیز قریبی تھا۔ بدکار مشرکہ عورتیں اور دولت مند اور مالدار تھیں۔ یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو یہ خیال آیا کہ اگر ان سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت ہمیں کام آئے گی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان مہاجرین کو ان بدکار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دیا گیا۔ حرمہ اور فرمایا بدکار عورتوں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام تھا، اب نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، اس آیت کریمہ سے اس آیت مبارکہ کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اب اگر کسی زانیہ عورت سے کوئی مرد نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی عورت زانی شخص سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے۔ یہ حرمت جو ہے یہ ابتدائی اسلام کے اندر تھی، اب یہ آیت کریمہ کا حکم دوسری آیت سے جو ہے وہ منسوخ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بد عقیدہ اور بری عادات و کردار والے لوگوں کا ساتھی بننے، انہیں اپنا ساتھی بنانے سے بچنا چاہیے، اور درست عقائد رکھنے والے نیک و پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہیے، کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اور فرمایا بری عادات جو ہیں یہ بندے کے اندر بہت جلد سرایت کر جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس سے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر، جو برا کام تم کرتے اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ فرمایا پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تو منع نہ کرتا کیونکہ وہ بھی کھانے اور پینے میں بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا۔ پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا، یعنی نیک لوگوں کو برے لوگوں کی صحبت کے اندر بٹھا دیا۔ اور جتنے قریبی ساتھی شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، فرمایا اتنا اور کوئی نہیں ہوتا، اگر ان میں سے ایک بد عقیدہ یا بد کردار ہوگا تو دوسرے پر اس کے اثرات بہت ہی زیادہ پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم و عاقل بالغ مرد کے مذہب فرماتی ہیں اس صورت سے بگڑ جائیں گے۔ عمران بن حطان رکاشی کا قصہ مشہور ہے، یہ تابعین کے زمانے میں ایک بہت بڑا محدث بہت بڑا عالم تھا، لیکن خارجی عورت کے ساتھ جب اس نے نکاح کیا تو معاذ اللہ یہ خود بھی خارجی ہو گیا، اور اس کا دعویٰ اس کا یہ تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کو سنی کروں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنا بڑا محدث اتنا بڑا عالم ایک عورت کے پیچھے جو ہے اپنے عقیدے و مذہب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور یہ بھی خارجی ہو گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بدکار یا بد عقیدہ عورت ہو یا بد عقیدہ مرد ہو تو یہ ایک دوسرے پر اس کے اثرات زیادہ ڈالتے ہیں، لہٰذا جس سے اپنے دین و ایمان کی ذرا سی بھی فکر اسے چاہیے کہ وہ بد مذہب عورت یا بد مذہب مرد سے ہرگز شادی نہ کرے، نہ ان کے ہاں رشتے دے اور نہ ہی ان کے ہاں رشتے کرے، کیونکہ درست عقائد اور اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رشتے ہی کیے جائیں تاکہ آپ کا عقائد و ایمان بھی مضبوط رہے۔ بد عقیدہ کے ساتھ رشتہ کرنے کی صورت کے اندر آپ کا اپنا بھی عقیدہ، عورت کا عقیدہ بھی یا مرد کا عقیدہ بھی خراب ہو سکتا ہے،
اور ایسی صورت کے اندر آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر ایک بد مذہب کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔